بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ ایک بہت نیک اور ایماندار خاتون ہیں۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان میں سے 2 کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹا بیٹا اسکول میں پڑھتا تھا۔ فاطمہ باجی کے شوہر بھی بہت نیک اور سیدھے سادے ہیں، مگر وہ بہت بااصول اور کھرے انسان ہیں۔ نہ وہ غلط کام کرتے ہیں، نہ غلط کام کرنے والوں کو برداشت کرتے ہیں۔ فاطمہ باجی نے اپنے گھر میں ہی اپنا پارلر کھول رکھا تھا، جو بہت اچھا چل رہا تھا۔ باجی کرائے کے گھر میں رہتی تھیں اور جلد از جلد اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہ رہی تھیں، جس کے لیے وہ پارلر میں دن رات محنت کر رہی تھیں۔ انہوں نے کوئی ہیلپر بھی نہیں رکھی تھی اور خود ہی سارا دن گھر اور پارلر کی ذمہ داری سنبھال رہی تھیں۔ باجی کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام بشریٰ تھا۔ وہ کوئی 6-7 سال سے ان کی پڑوسن تھی اور اس کا فاطمہ کے گھر آنا جانا تھا۔ جس طرح ہر محلے میں خواتین مل کر کمیٹی ڈال لیتی ہیں، اسی طرح بشریٰ اور فاطمہ باجی نے بھی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ باجی نے کافی بڑی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنا گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہی تھیں۔ باجی کی کمیٹی نکلی تو ان کے پاس 20 لاکھ روپے تھے۔ ابھی وہ بینک میں رکھوانے جا ہی رہی تھیں کہ بشریٰ سخت گھبرائی ہوئی ان کے گھر آ گئی اور ان کو بتایا کہ اس کے گھر چوری ہو گئی ہے اور اس کی بیٹی کا سارا زیور کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ بشریٰ کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی باجی کے بیٹے کے اسکول میں ہی پڑھتی تھی۔ بشریٰ کی پریشانی دیکھ کر فاطمہ نے 20 لاکھ روپے اس کے حوالے کر دیے۔ بشریٰ نے وعدہ کیا کہ وہ 1.5-2 مہینے میں وہ پیسے لوٹا دے گی، مگر چند روز بعد تو فاطمہ پر جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ بشریٰ راتوں رات اپنی پوری فیملی کے ساتھ غائب ہو گئی۔ وہ بھی کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور اس کا شوہر بھی وہیں کام کرتا تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے فرار ہوئے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلا، یہاں تک کہ اس نے کب اپنی بیٹی کو اسکول سے نکلوا لیا تھا، کسی کو علم نہیں ہوا۔ فاطمہ اتنی شاکڈ تھیں کہ بیمار پڑ گئیں۔ 20 لاکھ روپے ان کے لیے بہت بڑا اماؤنٹ تھا، ان کے خون پسینے کی کمائی تھی۔ سب سے زیادہ ڈر انہیں اس بات کا تھا کہ اگر ان کے شوہر کو ان کی بے وقوفی پتہ چل گئی تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ فاطمہ بیچاری اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ پارلر بھی نہیں چلا پا رہی تھیں۔ ایک دن ان کی کلائنٹ ان سے ملنے آئی۔ اس کا نام نسیم تھا۔ نسیم فاطمہ باجی کے شوہر کی کزن بھی تھیں۔ نسیم فاطمہ کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے پوچھنے پر فاطمہ نے پوری کہانی اسے سنا دی۔ اس نے غور سے ساری تفصیل سنی اور پوچھا کہ ان کے پاس بشریٰ کی کوئی تصویر ہے۔ اتفاق سے فاطمہ کے پاس کسی فنکشن کی تصویر موجود تھی۔ نسیم نے کہا کہ وہ ایک بزرگ کو جانتی ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے پاس موکل بھی موجود ہیں۔ وہ ایسا عمل کریں گے کہ بشریٰ جہاں بھی ہوگی اپنے پیروں پر چل کر آپ کے پاس آئے گی اور ان کے پیسے لوٹا دے گی۔ فاطمہ کو نسیم کی باتوں سے بڑا حوصلہ تو ملا، مگر ان کو اپنے شوہر کا خوف تھا کیونکہ وہ ایسی باتوں اور پیر و فقیروں کے سخت خلاف تھے۔ نسیم نے کہا کہ وہ بابا کو اس وقت ان کے گھر لائے گی جب ان کے شوہر موجود نہیں ہوں گے اور ان کو علم نہیں ہو سکے گا۔ قصہ مختصر: ایک دن نسیم ان بزرگ کو گھر لے آئی۔ فاطمہ حیران رہ گئیں۔ سوائے لمبی کالی داڑھی کے ان حضرت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ ان کو بزرگ کہا جائے۔
گندے کپڑے، کالا سیاہ رنگ، لال سرخ گھورتی اور جائزہ لیتی آنکھیں اور انتہائی مکروہ مسکراہٹ۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ نے اس آدمی کو پورا واقعہ سنا دیا اور بشریٰ کی تصویر بھی دے دی۔ نسیم نے کہا تھا کہ یہ بابا خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اور ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، اور اس وقت بابا نے بھی پیسوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ بابا نے رابعہ کے پورے گھر کا معائنہ کیا، ہر کھڑکی اور دروازے پر نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا، اور جاتے ہوئے گھر کے گیٹ پر ڈھیر سارا سرسوں کا تیل ڈال کر چلا گیا۔ دوسرے دن سے فاطمہ کی ذہنی حالت عجیب سی ہو گئی۔ بیمار تو وہ پہلے ہی تھیں، ان کا ذہن جیسے معوف ہو گیا۔ وہ بابا انہیں ہر دوسرے دن فون کرتا اور پیسوں کا تقاضا کرتا، کبھی 5,000 تو کبھی 10,000۔ ان کا ذہن جیسے اس شخص نے ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ وہ اس کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھیں، مگر ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ فاطمہ باجی کے بینک اکاؤنٹ میں چند لاکھ موجود تھے، جن کا علم نسیم کو تھا، کیونکہ نسیم ان کے شوہر کی رشتہ دار تھی اور اس کا پارلر میں بھی ہمیشہ سے آنا جانا تھا۔ فاطمہ باجی بری طرح اس شخص کے چنگل میں گر گئی تھیں، مگر ان کے اندر کسی کو کچھ بھی بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ باجی نے اس بابا کو اکثر رات کے وقت ان کے گھر کے آس پاس منڈلاتے اور پراسرار حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی، وہ صرف اس وقت فون کرتا اور دکھائی دیتا جب ان کے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک دن فاطمہ کی شادی شدہ بیٹی فریحہ ان کے پاس رہنے آ گئی۔ وہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار لڑکی ہے۔ فریحہ اپنی امی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ فاطمہ تو نیم پاگل لگ رہی تھیں۔ فریحہ کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر سورۃ بقرہ کی تلاوت اونچی آواز میں لگا دیا کرتی تھی۔ فاطمہ باجی کو تلاوت سن کر اپنے اندر بہت فرق محسوس ہونے لگا۔ ان کے ذہن سے جیسے بادل چھٹنے لگے، دھند صاف ہونے لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نسیم ان کو بہت خراب حلیے میں نظر آتی تھی، بکھرے بال، خون برساتی آنکھیں، جیسے کوئی جادوگرنی ہو، اور وہ ان کو دھمکیاں دیتی، مجھے بھگانا چاہتی ہے، میں ایسے نہیں جاؤں گی، تجھے تباہ کر کے جاؤں گی۔ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ پھر ایک دن فاطمہ کو اس شیطان بابا کا فون آیا۔ وہ بہت ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تم گھر میں جو تلاوت چلا رہی ہو وہ فوراً بند کر دو، میرا عمل خراب ہو رہا ہے۔ اگر تم نے تلاوت بند نہیں کی تو تمہارے پیسے نہیں ملیں گے اور تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، بہت برا۔ مگر فاطمہ اس کی حقیقت سمجھ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ساری بات بتا دی اور فریحہ نے بھی اپنے ابو کو اعتماد میں لے کر سارا قصہ سنا دیا اور وعدہ لیا کہ وہ فاطمہ پر غصہ نہیں کریں گے۔ فاطمہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ ظاہر ہے انہوں نے کیا غصہ کرنا تھا، وہ تو دل سے چاہتے تھے کہ فاطمہ ٹھیک ہو جائیں۔ خیر، انہوں نے سب سے پہلے فاطمہ کا موبائل نمبر تبدیل کیا تاکہ وہ بابا انہیں کال نہ کر سکے، اور فریحہ نے سورۃ بقرہ کی تلاوت صبح شام کرنا شروع کر دی، جس کی برکت سے فاطمہ آہستہ آہستہ بالکل صحت مند ہو گئیں۔ بشریٰ نے تو پیسے واپس نہ دینے تھے، نہ دیے، مگر اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز پہلو ابھی باقی ہے۔ جیسا کہ نسیم فاطمہ کے شوہر کی کزن تھی اور وہ اس کو ہمیشہ سے جانتے تھے، مگر شاید آپ کسی کو کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ ایک دن بلکہ ایک رات
اتفاقاً فاطمہ کے شوہر نسیم کے گھر بغیر اطلاع پہنچ گئے۔ اس کے گھر میں اس وقت ایک گندے حلیے، لمبی کالی داڑھی والا شخص موجود تھا۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو کہ فاطمہ نے بتایا تھا۔ وہ اور نسیم ایک ساتھ ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس عجیب و غریب چیزیں رکھی تھیں، جیسے بہت سارے بال، انڈے کے چھلکے، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور کپڑوں کے ٹکڑے۔ یعنی نسیم اور وہ شخص مل کر شیطانی عمل کرتے تھے۔ نسیم لوگوں کو گھیر گھار کر بابا سے ملواتی تھی اور وہ فریب دے کر ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ آج کل کسی پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔